يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi musyarrifil ayami ba'diha ala ba'd wa muqidhil qulubil ghafilati bitadhkiri wal wa'az al-alimi bil asya'i falam yataqaddam ilmahu jahalah ar-rabbil malikil ladzi laisa li rububiyyatihi taghayyuru wala izalah. Ahmaduhu subhanahu ala ma awlana min ihsanihi wa ifdalihi, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan adtakhiruha li syadaidi yaumil qiyamati wa ahwali. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
المفضل بأشرف الرسالة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع أصحابه وآله ومن حسنت في الإسلام أفعاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita pada saat ini ada di bulan yang mulia, bulan yang dimana umat Islam melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima, yang sebentar lagi akan dilaksanakan di hari Ahad, hari Senin, tanggal 9, hari Arafah, hari Ahad, yaitu di mana umat Islam yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di tanah Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu ya di tanah Arafah. Maka barang siapa yang sudah sampai di tanah Arafah, maka dia adalah orang yang sudah berhaji. Semoga kita semuanya kelak ditakdirkan bisa melaksanakan haji bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Dalam agama Islam ini ada beberapa macam ibadah. Ada namanya ibadah mahdhoh. Ada namanya ibadah maliyah. Apa itu ibadah mahdhoh? Ibadah mahdhoh itu kalau kita biasa melafadzkan atau mengungkapkan, yaitu ibadah ritual. Ibadah maliyah itu kalau biasa kita menyampaikan adalah ibadah sosial. Ibadah mahdhoh itu ibadah yang tidak butuh harta, tapi ibadah sosial itu adalah ibadah yang butuh harta. Itu dalam kajian kita dibagi dua seperti itu. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas, yaitu kalau kita melihat dalam Al-Quran penggabungan antara ibadah mahdhoh dan ibadah maliyah, Al-Quran mengatakan yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Salat itu gambaran dari ibadah mahdhoh. Orang sholat itu hanya butuh badan, spiritual. Orang sholat tidak butuh harta. Jadi tidak boleh ada orang sholat menunggu kaya. Jumatan ini ibadah mahdhoh, tidak butuh harta. Maka sholat diibaratkan ibadah mahdhoh atau ibadah spiritual. Tapi zakat, berkurban, itu adalah ibadah maliyah. Zakat itu ibadah maliyah. Orang yang badannya tidak sehat, kondisi tubuhnya tidak sehat, tapi dia punya uang, maka dia bisa melaksanakan ibadah sosial, yaitu ibadah yang seperti zakat atau ibadah maliyah. Maka orang tidak akan pernah sempurna. Orang tidak akan pernah sempurna Islamnya kalau dia hanya melaksanakan ibadah mahdhoh saja. Ada orang sholatnya luar biasa, ada orang puasanya luar biasa, tapi mohon maaf sosialnya tidak ada, maka juga tidak dikatakan muslim yang sempurna. Ada orang sosialnya luar biasa,
Ada orang maliyahnya, sedekahnya, zakatnya luar biasa, tapi hubungan dia dengan Allah tidak dijaga, maka juga dia tidak dikatakan muslim yang sempurna, karena Al-Quran menggambarkan muslim yang sempurna alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Yang kedua, haji. Haji ini ibadah maliyah apa ibadah mahdhah? Maka Imam Nawawi mengatakan haji ini bukan ibadah maliyah, juga bukan ibadah mahdhah. Haji ini keluar dari dua-duanya. Dikatakan maliyah, dikatakan hanya butuh harta saja. Nyatanya orang haji tidak cukup dengan harta. Orang haji butuh badan yang sehat, karena ibadah haji satu pun tidak ada bacaannya. Orang haji itu gak ada bacaannya para hadirin. Semuanya perilaku, semuanya butuh badan. Mulai dari muteri Ka'bah, tidak membaca apa-apa, sah. Sa'i, tidak membaca apa-apa, sah. Yang penting badannya gerak. Wukuf di Arafah tidak ada bacaannya, yang penting di Arafah sah. Berarti haji butuh badan yang sehat. Tapi orang haji hanya mengandalkan badan yang sehat, tapi tidak punya harta, juga tidak bisa sampai ke Mekah. Ada orang badannya sehat, tubuhnya sehat, tapi tidak punya harta, maka juga tidak akan bisa berangkat haji. Maka haji penggabungan antara ibadah maliyah dan ibadah mahdhah. Sehingga kalau zakat ada ukurannya pahalanya. 100, 200, 1000, 2000. Salat ada ukurannya pahalanya, 1000, 2000. Tapi kalau haji tidak ada ukurannya. Apa haji pahalanya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bahwa haji yang mabrur pahalanya bukan 100, 200, tapi pahalanya adalah surga. Oleh karena itu semoga kita ya Allah untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Amin. Allahumma amin. Tetapi apakah orang yang punya harta berangkat haji? Apakah orang yang hartanya banyak pasti bisa berangkat haji? Ternyata tidak. Ada orang yang biasa-biasa bisa berangkat haji, tapi orang yang kaya raya tidak bisa berangkat haji. Ini bagaimana ceritanya? Ternyata dalam salah satu tafsir dikatakan, ada tafsir namanya tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Dulu ketika Ka'bah dibangun, Ka'bah itu bangunan yang paling mulia di muka bumi. Kenapa dikatakan bangunan yang paling mulia? Ka'bah itu satu-satunya bangunan, arsiteknya malaikat Jibril, tukangnya Nabi Ibrahim, kulinya Nabi Ismail. Tidak ada bangunan yang seistimewa itu. Arsiteknya malaikat Jibril, tukangnya Nabi Ibrahim, kulinya Nabi Ismail. Ketika Ka'bah selesai dibangun, Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kelak sedunia akan ingin sampai dan bisa sampai di tempat yang kamu bangun ini. Selesai Ka'bah dibangun, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini sudah selesai saya bangun ya Allah. Bagaimana mungkin orang yang di Paiton, orang yang di Indonesia, yang jauh dari Ka'bah di waktu itu mendengar dan bisa melihat di sini ada bangunan yang mulia. Apa kata Allah? Panggil semua wahai Ibrahim. Panggil wahai Ibrahim.
mereka yang sudah lahir engkau panggil, mereka yang belum lahir engkau panggil, mereka yang akan lahir engkau panggil. Siapa mereka yang menyambut panggilanmu, maka dia akan sampai ke Mekah. Tapi mereka yang tidak menyambut panggilanmu, maka sekaya apapun dia tidak akan pernah sampai ke Mekah. Nabi Ibrahim bingung, Pak. Ya Allah, saya ini di Mekah, yang saya panggil orang Indonesia. Apa mungkin suara saya sampai ke Indonesia sementara saya ada di gunung, di padang pasir seperti ini? Apa kata Allah? Alaikal adhan wa alainal balagh. Tugas kamu memanggil, aku yang menyampaikan. Tugas kamu hanya memanggil, aku yang menyampaikan. Maka ketika Nabi Ibrahim adzan memanggil seluruh manusia dunia dan seisinya dipanggil oleh Nabi Ibrahim, mereka yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim akan sampai ke Mekah. Tapi mereka dulu yang tidak pernah menjawab panggilannya Nabi Ibrahim, dia tidak akan pernah sampai ke Mekah. Maka satu-satunya wiridan ketika di Mekah bukan la ilaha illallah, bukan sallallahu ala Muhammad, tapi wiridan ketika sampai di Mekah hanya satu, labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, aku memenuhi panggilanmu, karena kita dulu pernah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini satu-satunya nabi yang diuji oleh Allah dengan beratnya luar biasa hidup, tapi Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling tabah. Maka bapak-bapak sekalian bisa lihat, Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah, ulul azmi, nabi yang ulul azmi. Nabi ulul azmi itu nabi yang paling tinggi derajatnya. Jadi nabi itu juga punya derajat masing. Azmi itu ada 5. 1 Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Musa, 5 Nabi Isa. 5 ini adalah nabi ulul azmi. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad, nabi yang paling istimewa Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa julukannya Nabi Isa julukannya Ruhullah, biasa Pak. Nabi Musa julukannya Kalimullah, biasa. Tapi Nabi Ibrahim apa julukannya? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad julukannya Habibullah, kekasih Allah. Habib dan Khalil itu beda tipis. Maka kalau kita sholat ketika tahiyat, yang disebut 2, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, yang dipanggil Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang dipanggil setelah Kanjeng Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim adalah nabi yang tawakalnya paling tinggi. Nabi Ibrahim nabi yang pasrahnya paling tinggi. Maka bagi umat Islam yang pengen niru dan pengen sampai seperti derajatnya Nabi Ibrahim, tawakal yang tinggi, pasrah yang tinggi, dalam kondisi apapun, 2 hal tadi kita lakukan. Ibadah mahdoh kita lakukan, ibadah maliyah kita lakukan. Sesulit apapun kita lakukan 2 hal itu semampu kita. Kita mampu dalam keadaan sulit bersodakoh, mampu bersodakoh dengan sodakoh yang kita mampu. Maka kata para ulama, tawakalnya Nabi Ibrahim yang selalu diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu mengatakan Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia, nabi ulul azmi, bahkan syariatnya dipakai sampai sekarang oleh umat Islam. Wa anit tabi' millata Ibrahim. Tidak pernah dalam Al-Quran menyebut nabi yang untuk diikuti, tidak pernah. Tidak ada wa anit tabi Nuh, wa anit tabi millata Adam, wa anit tabi millata Musa, tidak ada. Tapi satu yang diikuti, wa anit tabi millata Ibrahim hanifa. Maka bagaimana kita meniru Nabi Ibrahim?
sesulit apapun kondisi kita, tawakal kepada Allah, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran pada hari ini dan kelak kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala isma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala mukhbiran lakum wa amiran lakum takrima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin umara'il mu'minin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil bararatil ladzina hum tamamul 'ashrah wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih umara'ana wa wuzara'ana wa hukamana wa qudatana wa syuratana wa asakirana wa ulama'ana salahan tamman wa ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma hdihim ila siratil mustaqim wa fiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulika raufur rahim. Allahumma ahlikil a'da bil a'da washghilil zalimina biz zalimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa qawwil muslimina fi Palestin wa a'izzil muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil a'da'a bil a'da washghilil zalimina bil zalimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin waqfina syarra zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wa a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dinahum wa dunyahum wa akhiratahum. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal jadba wasyada'ida wal fitana wal amrada wal auja'a wad da'a wal riba wal zina wal zalazila wal mihana 'alal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alladzina fi baladina Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salli fardal jumu'ati rak'atain. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihimus salam. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamid. Allah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر رب أعذني من عذابك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حاسبني حسابا يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لله وسلم الشيطان من شيء بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات رب العالمين ربنا يا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظ ذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إلهي لا الفردوس أهلا ولا أكوان على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا
للفردوس أهلا ولا أكوان على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوان على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب